اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا. اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ. تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی. لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے. وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے. کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. بولے آؤ باللہ. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو اس کو. اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی. آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے. تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا وسیلہ کے متعلق یہ بات بیان کر رہا ہے. 5 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ غلط بیان کر رہا ہے. ابن ماجہ میں جو واقعہ ہے 1385 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا تو اس نے دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے، اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی. یہ ابن ماجہ کا واقعہ ہے 1385 نمبر حدیث. اور یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے طبرانی کا 8311، یہ واقعہ اور ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، جو ابن ماجہ میں راوی ہیں صحابی، وہی کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا، تو آپ میری سفارش کریں. تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، یہ دعا پڑھو. تو اس ساتھی نے ایسا ہی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور یہ دعا مانگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے والی. تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، اس کا کام ہو گیا. وہ آیا آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے میری سفارش کی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے انہیں یہ دعا سکھائی. تو یہ واقعہ ہے طبرانی میں اور اس نے غلط بیان کی ہے. اچھا، دوسرا کہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس ان سے روایت کرے تو وہ حدیث نہیں مانی جائے گی، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. پیٹ رول ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ پیٹ رول نہیں ہے. یہ رول کیا ہے محدثین کا؟ یہ کتاب ہے آپ کو نظر آ رہی ہے طبقات المدلسین.
یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے مدلسین کے بارے میں۔ شروع میں لکھتے ہیں مقدمہ میں کہ مدلسین کی 5 طبقے ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ فرماتے ہیں پہلے طبقے والا، اس میں وہ لوگ بہت کم تدلیس کرتے ہیں۔ مدلس یہ ہوتا ہے کہ اپنے استاد کا نام چھوڑ کے دادا استاد کا نام لے، تو اسے کہتے ہیں مدلس۔ تو پہلا اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ ان سے روایت کرتے ہیں، اس لیے ان کی حدیث مانی جائے گی چاہے وہ ان سے روایت کریں، اس لیے کہ وہ بہت کم تدلیس کرتے ہیں اور بہت بڑے امام ہیں۔ جو تیسرا طبقہ ہے اس کے لیے سماعت کی تصریح ہونا لازمی ہے، وہ ان سے کریں تو اس کے لیے کوئی ایسی اور سند ملے جہاں حدثنی یا اخبرنی کے الفاظ موجود ہوں۔ یعنی یہ رول ہے کہ مدلسین کی 5 طبقے ہیں، پہلا اور دوسرے طبقے والا ان سے روایت کرے تب بھی ان کی حدیث مقبول ہوگی، مانی جائے گی، اس لیے کہ وہ بڑے محدث ہیں اور وہ بہت کم تدلیس کرتے ہیں۔ اب آئیے عبداللہ بن وہب کو انہوں نے ضعیف کہا کہ وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن وہب کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں طبقات المدلسین میں پہلے طبقے میں لیا ہے اور نمبر اس کا ہے 17۔ عبداللہ بن وہب مصری، الفقی المشہور، المرتبۃ الاولی۔ تو محدثین کے اصول کے مطابق عبداللہ بن وہب اگر ان سے روایت کرے تب بھی اس کی حدیث صحیح ہوگی، اس لیے کہ پہلے طبقے کا یہ مدلس ہے اور یہ بہت کم تدلیس کرتا تھا، اس لیے محدثین نے اصول بنایا کہ پہلا اور دوسرے طبقے والا ان سے روایت کریں تو ان کی حدیث صحیح مانی جائے گی۔ اس نے کیا کہا جی، ان سے روایت کرنے والے کی کسی کی بھی روایت مقبول نہیں ہوگی اور سماعت کی تصریح ہونا موجود ہونا لازمی ہے، وہ بھی ہم مان لیتے ہیں۔ عبداللہ بن وہب سے سماعت کی تصریح موجود ہے، وہ حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں، معرفت الصحابہ لابی نعیم، حدیث آپ کے سامنے 4928، اس میں وہی حدیث ہے، وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا طبرانی سے۔ حدثنا ابو عمر حدثنا حسن حدثنا احمد بن عیسیٰ حدثنا ابن وہب اخبرنی ابو سعید، کہ ہمیں خبر دیے ابو سعید نے۔ تو یہ ابن وہب یہاں ان کی سماعت کی تصریح موجود ہے۔ اور دوسری کتاب کون سی جس میں انہوں نے اعتراض کیا وہ یہ ہے آپ کے سامنے طبرانی میں، اس میں ہے حدثنا طاہر بن عیسیٰ بن قیرس مصری المکری حدثنا اسبغ بن فرج حدثنا ابن وہب عن ابی سعید۔ اب یہاں اس نے اعتراض کیا کہ ابن وہب جو عبداللہ بن وہب وہ ان سے روایت کرتے ہیں، یہ مدلس ہیں، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلی بات یہ کہ پہلے طبقے کے مدلس ہیں، ابن حجر اسقلانی نے اس کی تصریح فرما دی ہے، تو پہلے طبقے والا ان سے روایت کرے تب بھی اس کی حدیث مقبول ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم آپ کو اس کی سماعت کی تصریح جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ کتاب آپ کے سامنے ہے، معرفت الصحابہ لابی نعیم، حدیث نمبر 4928۔ حدثنا ابو عمر حدثنا الحسن حدثنا احمد بن عیسیٰ حدثنا ابن وہب اخبرنی ابو سعید۔ اس کو کہتے ہیں سماعت کی تصریح موجود ہونا، کہ صراحت کے ساتھ انہوں نے سنا ہے ابو سعید سے، تو وہاں تھا ابن وہب ان ابی سعید، تو اس لیے اس پر اعتراض کیا۔ اب سماعت کی تصریح موجود ہے، یہ حدیث ہر طرح سے یہ صحیح ہے، تو اس موصوف کو خود پتہ نہیں ہے اور کہہ رہا ہے پیٹ رول ہے، پیٹ رول کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ رول کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 5 مدلسین کے طبقات بنائے، پہلے طبقے کا یہ مدلس ہے تو ان سے روایت کرے تب بھی اس کی حدیث مقبول ہے، اور اس کے باوجود میں نے آپ کو دکھایا کہ سماعت کی تصریح موجود ہے۔ اب اس نے جو کہا کہ میں علم کلام سے میں ان کو پھکی دے رہا ہوں، جو اب اس کو پھکی ملنے والی ہے۔ پہلی بات تو یہ جو اس نے یہ بات کہی کہ وہ جو حدیث اس نے سنائی کہ ان حسن جو ہے وہ مدلس ان سے روایت کر رہا ہے، اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو پھر اس کو مانیں، پھر آگے وہ کہتا ہے بے ایمان ہو جائیں۔ اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے، جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو حدیث کو آپ صحیح مانتے ہیں تو پھر اس حدیث کو صحیح مانیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں اس طرح کہ آپ ایسا کہہ نہیں سکتے، اس حدیث کو البانی نے صحیح مانا ہے، تو پھر آپ کہیں کہ البانی بے ایمان ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے۔ اب آتے ہیں اس پر کہ اگر مدلس کی ان کی روایت آپ نے ماننی ہے تو پھر اس حدیث کو بھی صحیح مانیں جو حسن بصری سے روایت ہے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں جو آپ کے بارے میں سے نہیں کہے جا سکتے۔ اس نے یہی بتایا کہ اگر آپ ان والی روایت مانتے تو پھر اس کو بھی صحیح مانیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خود یہ ان والی روایتیں اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں، اور عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی
کسی ایک نے تو صحیح کہا ہوگا نا, سب نے ضعیف نہیں کہا. تو اب اس کا رول یاد رکھیے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان والی روایت طبرانی والی صحیح مانتے ہیں تو پھر اس کو بھی صحیح مانیں جو حسن بصری سے, جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بات ہے جو مناسب نہیں ہے. اب دیکھیے خود یہ ان والی روایت کو لیتا ہے اور بہانہ کیا بنا رہا ہے. علی بھائی, آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5B جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں, اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے. ضعیف روایتیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے. کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے. مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا, اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, امام ترمذی نے, اور شیخ البانی نے بھی. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں, ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے. اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحکیم والی صحیح ہیں, اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. اس صاحب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے. تو ہم نے یہ کیا تھا, یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں, کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو. کسی نے صحیح کہا ہوگا. ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمیں سب معلوم ہے اس کو امام ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے, البانی نے صحیح کہا ہے, لیکن زبیر زئی نے مدلس ان سے روایت کرتا ہے, اس وجہ سے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا. چونکہ ہم نے علم کو یکجا کیا ہے, وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے روایت کرے تو پھر آپ وہ بھی حدیث مان لو حسن بصری والی اور ہو جاؤ بے ایمان. اب یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے علم کو یکجا کیا ہے, یہ کیسی دوگلی پالیسی. اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے, اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے, ترمذی میں 3780 نمبر, اور اس کو زبیر زئی کہتے ہیں ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں 2 مدلس ہیں, ابو معاویہ اور عامش, اس لیے ضعیف ہے. وہ ان سے روایت کرتا ہے. دیکھیں, حدثنا واصل بن عبد الاعلی حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن عمارہ. ابو معاویہ بھی مدلس ان سے روایت کرتا ہے, عامش مدلس ان سے روایت کرتا ہے. 2 مدلس ہیں جو ان سے روایت کر رہے ہیں. تو اب یہاں ان والی روایت لے رہا ہے, تو اگر یہ لے رہا ہے تو پھر یہ بھی بے ایمان ہو جائے, جس طرح دوسروں کے لیے کہتا ہے کہ حسن بصری والی حدیث کو مان کے ہو جائیں بے ایمان, تو یہ خود بھی پھر بے ایمان ہو جائے. ایک مرتبہ خود وہ لفظ سنیے اس کے. اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر, جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, روایت ضعیف ہے, مطلب وہ اسی طرح. اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا, نہ امام احمد بن حنبل نے, لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں, صحیح بخاری میں نہیں ہے. کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں, میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا, تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. بولے آؤ باللہ. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا, ڈائریکٹ کو اس کو. اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی. آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں, وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو, پھر اس کو بھی صحیح مانے. تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی, جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں, وہ بھی میں نے دیکھا. جی دوستو, کیا کہا اس نے کہ اگر آپ ان والی روایت طبرانی والی صحیح مانتے ہیں, تو جس کے بارے میں نے کہا ہے کہ طبرانی کی یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, اس لیے کہ وہ عبداللہ بن وہب پہلے طبقے کا مدلس ہے, اور نمبر 2 سماعت کی تصریح موجود ہے. کہتا ہے کہ اگر وہ ان والی صحیح مانتے ہیں تو پھر یہ حسن بصری والی بھی آپ صحیح مانیں, تو ہماری تو حدیث ہر لحاظ سے صحیح ہے. اب آپ نے جو حدیث لی ہے ترمذی شریف میں 3780, اس میں ابو معاویہ بھی مدلس ہے, ان سے روایت کرتا ہے, عامش بھی مدلس ہے جو ان سے روایت کرتا ہے. تو پھر آپ نے یہ حدیث لے کے پھر آپ بھی ہو گئے بے ایمان. یعنی یہ کس طرح کی دوگلی پالیسی ہے؟ ایک طرف آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے اتنے مخالف ہیں کہ آپ صحیح حدیث کو بھی جو ہے وہ آپ ضعیف کرتے ہیں, موضوع کرتے ہیں, اور دوسری طرف وہی آپ کا جو قانون ہے وہ فیل ہو جاتا ہے.
دوستو آپ کو معلوم ہوا کہ وسیلے والی حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا جو قانون ہے وہ اس کے گلے کا پھندا بن گیا، خود اپنے قانون کے مطابق یہ بے ایمان ٹھہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔